آج صرف وکلاء کی ملاقات ہو پائی ہے اور گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو بھی ملاقات کرے وہ باہر آ کر میڈیا ٹاک نہ کرے. بہنوں سے ملاقات نہ ہونے دینے کا مقصد عمران خان صاحب کے جو مسائل ہیں نا وہ قانون اور ضابطے کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ کچھ دیگر وجوہات کی بنیاد پر ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں اصل میں پرابلم کہیں اور ہے جس کے کچھ اثرات آپ کو جیل کے اندر نظر آتے ہیں. کبھی ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں, کبھی کھل جاتی ہیں. بشرا بی بی کی ان کی بیٹیوں سے ملاقات کروائی گئی ہے. عمران خان صاحب کی اس وکیلوں کی ملاقات کے بعد ان کی بہنوں کی حسد کی تھی. معاملہ صرف وہی ہے کہ کمیونیکیشن لائن اور وہ اس کو ڈسرپٹ کرنا اور ڈس اورینٹ کرنا پارٹی کو بھی اور عمران خان کو. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. عمران خان صاحب سے آج جیل میں ملاقاتوں کا دن تھا. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مشروط اجازت دی تھی خان صاحب سے 2 دن ہفتے میں ملاقات کی, منگل اور جمعرات. تو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں. بہنوں کی اگرچہ آج ملاقات نہیں ہو پائی ہے. جمعرات کو اب کیا ملاقاتیں ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی, اس حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. حبیب صاحب, آج صرف وکلاء کی ملاقات ہو پائی ہے اور بہنوں سے آج نہیں ملنے دیا گیا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو بھی ملاقات کرے وہ باہر آ کر میڈیا ٹاک نہ کرے. تو بہنوں سے ملاقات نہ ہونے دینے کا مقصد ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے جو مسائل ہیں نا وہ قانون اور ضابطے کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ کچھ دیگر وجوہات کی بنیاد پر ہیں. اچھا, اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری بھی جیل میں رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی جیل رہے ہیں, دیگر لوگ بھی جیل میں رہے ہیں. وہاں پر دہی بھلے بھی جا رہے ہوتے تھے, کھانے بھی جا رہے ہوتے تھے, گپ بھی لگ رہی ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. یا کم از کم یہ کیا جاتا تھا کہ ایک ہی اگر طرح کے لوگ اگر ایک جگہ پہ بند ہیں تو انہیں اکٹھا رکھ دیا جائے. مثال کے طور پہ نواز شریف اپنے یعنی یہ جو نواز شریف صاحب تھے ان کی ملاقاتیں وہاں پہ کئی لوگوں سے ہوتی رہتی تھیں. مثلا رانا مقبول صاحب تھے, شاید خاقان عباسی تھے جب یہ طیارہ سازش کیس میں اندر تھے. تو اگر عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں پر جو بھی دوسرے پی ٹی آئی کے لوگ اگر جو سینئر باندھا, شاہ محمود قریشی صاحب بڑے طویل عرصہ وہاں رہے, اگر انہیں بھی اکٹھا رکھ دیا جائے تو کیا پرابلم ہے. تو یہ معاملہ قواعد و ضوابط کا نہیں ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ اصل میں پرابلم کہیں اور ہے جس کے کچھ اثرات آپ کو جیل کے اندر نظر آتے ہیں کہ کبھی ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں, کبھی کھل جاتی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس فیصلے کے اوپر جو کل ہوا. اس فیصلے کے مطابق اب 2 دن یس ملاقاتیں ہوں گی, لیکن جیل قواعد کے مطابق آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹ اینی گیون ٹائم 6 لوگ ملاقات کر سکتے ہیں. اچھا, اب وہ 6 لوگ جو ملاقات کر سکتے ہیں وہ طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا ملاقات کا وقت بڑھا دیں اور پہلے کچھ لوگ آئیں, پھر دوسری لوگ آ جائیں, پھر تیسرے لوگ آ جائیں. تو اب مطلب اب جیسے آج 6 وکلاء چلے گئے, تھوڑی دیر انتظار کروا کے علیمہ خان وغیرہ کو بھی بلوایا جا سکتا ہے. 6 میں ایک وکیل وہ بھی چلے گئے جن کا سلمان اکرم راجہ صاحب نے نام نہیں دیا, بابر اعوان صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ میں احتجاج کروں گا, یہیں پہ بیٹھ کے احتجاج کروں گا, ان کو نہ جانے دیں. جیل ہم نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دیتے ہیں نام. یہ لوگ اندر انٹر ہوئے, انہوں نے پیچھے بابر اعوان صاحب کو اندر بھیج دیا ساتھ. کتنی پہنچ ہے نا ان کی. چلیے, اب یہ تو ایک ہے صورتحال. کچھ دن پہلے اعظم سواتی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کب سے ایک طویل عرصے سے وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب کئی بار وہ گئے ہیں لیکن واپس آ گئے, اور وہ بتا رہے تھے کہ جیسے ہی ان کا نام جاتا ہے تو ہمیشہ کٹ کے آ جاتا ہے. جو رول ہے وہ اسٹرکٹلی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ ہو گیا کہ جناب ایک وقت میں 6 لوگ آئیں گے اور چاہے ادھر سے آ جائیں چاہے ادھر سے آ جائیں, ہم کیا کہیں, ہم کیا کریں گے. تو یہ پرابلم جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ رہیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہنوں کو اس لیے ملاقات نہیں کرنے دی گئی کہ وہ دیکھیے جو اس کا جواز پیش کیا جائے گا, میں وہ بات کر رہا ہوں, جو اس کا جواز پیش کیا جائے گا. ورنہ یہ ملاقات کروانا کون سا مسئلہ تھا. جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جتنے اختیارات ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کے مقابلے میں جیل میں ملاقات کروانا کون سا مسئلہ. فیملی اور وکلاء کی ہونی تھی نا آج ملاقات. جی, بشرا بی بی کی ان کی بیٹیوں سے ملاقات کروائی گئی ہے. عمران خان صاحب کی اس وکیلوں کی ملاقات کے بعد ان کی بہنوں کی حسد کی تھی, ہو سکتی تھی لیکن نہیں کروائی. مدعا صرف وہی ہے کہ باہر آ کے بولیں نا, بات نہ کریں. اکبر آپ کو کیا لگ رہا ہے, انہوں نے تو کمٹ کیا تھا کہ میں نہیں بولوں گی. علیمہ خان صاحبہ پہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے نہیں بولیں گے تو کہیں اور چلے جائیں. نہیں سر, انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پہ اعتراضات ہیں نا کچھ, انہوں نے کل بھی کوئی بات کی, آج بھی کی ہے انہوں نے. اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے کہا کہ وہ جو کل جامی صاحب جو ایک وے آؤٹ دے رہے تھے کہ وہاں پہ اڈیالہ کی حدود میں نہ بولیں, باہر نکل کے بولیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں نہیں بولیں گے, گھر جا کے بتا دیں گے, اور اس کے بعد نہیں ان کو
کرنے دی گئی ملاقات. معاملہ صرف وہی ہے کہ کمیونیکیشن لائن اور وہ اس کو ڈسرپٹ کرنا اور ڈس اورینٹ کرنا پارٹی کو بھی اور عمران خان کو بھی. اچھا ہاں ڈس اورینٹیشن ہے نا, وہی مطلوب و مقصود مومن ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اور وکلا جو ہیں وہ مل کے آئے تو دل ہی تو ہے سیاست درباں سے ڈر گیا, میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کیے. اچھا تو سیاست درباں سے پھر ڈر گئے. نہیں تو علیمہ خان صاحبہ اب مطلب ٹھیک ہے آج نہیں ملنے دیا تو کہ اگلے منگل کو بھی بہنوں کو نہیں ملنے دیں گے. کر رہا تھا کہ یہ معاملہ بھی آپ کو وکلا کے ساتھ بھی نظر آ سکتا ہے, یہ معاملہ آگے سیاسی ملاقاتیں وہاں پہ بھی نظر آ سکتا ہے. اگر وہ فرد جرم کہہ رہا ہوں, چلیں فرد جرم ہی کہہ لیں اس کو, توہین عدالت, اگر فرد جرم نہیں میں غلط کہہ گیا ہوں, توہین عدالت اگر لگ جاتی جیل سپرنٹینڈنٹ پر, عدالت جو شخصی آزادیوں کی ضامن ہوتی ہے وہ وہاں پہ یہ پلی نہ لیتی کہ ہاں جی اچھا سپرنٹینڈنٹ جیل کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر جا کے سیاسی باتیں کرتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل کا کیا کام کہ اندر بات جو ہوئی ہے اس کے باہر کیا ہوا جیل کے, ان کو کیسے پتا یا کیا کام ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہوا. تو آئندہ یہ ہوتا رہے گا سب معاملہ. لیکن یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تو سیاست درباں سے ڈر کے انہوں نے بات نہیں کی. حبیب صاحب وہ ٹویٹ ایک کل رات کیا گیا تھا ہارڈ اسٹیٹ سے متعلق, وہ ڈیلیٹ کر دیا پی ٹی آئی آفیشل نے. دیکھیے ایک پریشر تو پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں اور سوشل میڈیا کو ایک کم از کم اس سطح پر لے کے آئیں کہ وہ نام لے کے بات نہ کریں. یہ تو ایک بنیادی اب تقاضا رہا ہے سسٹم کے اندر, اور یہ آج کا نہیں ہے, بہت پہلے کا ہے. اچھا حبیب صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں پریشر ہے پی ٹی آئی پر, پی ٹی آئی کی جو باہر موجود قیادت ہے وہ خود بھی یہ چاہتی ہے. دیکھیے اس کے اندر بھی بعض لوگ دو طرح کے ہیں نا, بعض لوگ یہ چاہتے ہیں اور بعض لوگ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو تو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا ہی ہمیں قائم رکھنے میں, ہمارے نیریٹو کو لوگوں تک پہنچانے میں اس نے کام کیا ہے, تو لہٰذا سوشل میڈیا پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک اوپینین ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ شاید اس سے حالات بہتر ہو جائے. دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر یہ رائے زور پکڑ رہی ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ ایک خاص انداز سے نام لے لے کر بات ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں بڑھتی ہیں. تو جب آپ اس کو اس سے جوڑیں گے تو پھر آپ کے سامنے راستہ یہ ہے نا کہ اب آپ کیا کریں, آپ عمران خان صاحب پہ سختی بڑھنے دیں یا ادھر تھوڑی سی نرمی کر دیں جس کا جواب آپ کو جیل کے اندر مل جائے. یہ دونوں صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں نا. تو پولیٹیکل فیصلے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے لیکن کسی دوسری جگہ سے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیفیت تو ہے. اور جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور جس تناؤ کا شکار ہماری سیاست ہے اس میں ہمیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی نرمی اختیار کر لیں تو اس میں کسی کا کچھ نہیں جائے گا, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. سب کو پتہ ہے کیوں تھوڑی سی نرمی اختیار کی جا رہی ہے. نرمی اختیار کرنا الگ بات ہے, اصول سے پیچھے ہٹنا دوسری بات ہے. نرم لہجے میں مضبوط موقف بیان کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ موقف کی مضبوطی لہجے کی تلخی کی محتاج ہو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نرمی. اکبر جب بھی پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں کچھ نرمی کی طرف جاتی ہے تو پھر سپوائلرز بھی آ جاتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی بھی ایک ہارڈ لائن لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے, وہ نرمی والا جو معاملہ ہے پھر اسے چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو اگر ایسا جیسے حبیب صاحب کہہ رہے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر سپوائلرز بھی تو موجود ہیں نا. یہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے, بلکہ ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ, اور آپ جماعت کے طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک بیانیہ, انہوں نے کہا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ٹو مائی سرپرائز انہوں نے اچھا اس بہت خوبصورتی کے ساتھ آرگیومنٹ انہوں نے یہاں پہ فلپ کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں اگر اصول کی بات کرنا, آئین کی بات کرنا, قانون کے نفاذ کی بات کرنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے تو آپ اس کو یوں کہہ لیجیے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, ہم قانون اور آئین کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے ان سے یہ پوچھا گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ معافی مانگیں گے تو بات آگے بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے ملتا ہوں, ان سے بات چیت جو میری ہوتی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ ان کا کیا اس پہ موقف ہے. 9 مئی پہ بیٹھے تو صحیح, بیٹھ کے بات کریں, مجھے یقین ہے کہ اس میں سے بھی راستہ نکل آئے گا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے. نہیں وہ دیکھیے معافی نہیں مانگیں گے, لیکن جس طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. 9 مئی کو صرف وہ انسیڈنٹ, اٹ واز اے بلڈ اپ ٹو دیٹ, وہ بیٹھیں بات کریں تو آگے اس میں کچھ معاملہ نکل سکتا ہے. اشارہ ان کا اس طرف تھا کہ مطلب عمران خان صاحب نے
اپنے آپ کو ڈسٹنس تو کر لیا تھا نا ان سے کہ جنہوں نے سرکاری عمارتوں پہ حملے کیے یا جو معاملہ ہوا, ڈسٹنس ہمسیلف فرام دیم. بات یہ ہے کہ یہ لچک دکھانی چاہیے جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن لچک دکھا کے کیا مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ مل پائیں گے پی ٹی آئی کو؟ سوال یہ ہے حبیب صاحب, کیونکہ پہلے بھی حبیب صاحب نومبر میں جب یہ ایک بیک ڈور معاملات کھلے تھے اس وقت کچھ رعایتیں بھی ملیں, اور یہ اس وقت بھی مطالبہ ہوا کہ آپ لچک دکھائیں یا نرمی لے کے آئیں اپنے الفاظ کے چناؤ کے حساب سے, اور نیم کالنگ بند ہونی چاہیے. وہ ہلکی پھلکی ہوئی بھی, نتیجہ اس کا کچھ نہیں تھا نکلا تب بھی. ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے نتائج ہم چونکہ بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ادھر یہ کیا تو ادھر دوسری کام بھی ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ پالیٹکس ہے, اور پالیٹکس میں آپ کو بعض اوقات وہ بات کرنی ہوتی ہے جو آپ چاہتے نہیں ہیں, اور اس بات کو نہیں کرنا ہوتا جو آپ چاہتے ہیں. یہ ایک پالیٹکس کا اصول ہے. یہ اس طرح کا تصور نہیں کیا جاتا کہ جناب آپ نے ادھر یہ کیا اور ادھر آپ نے ساتھ ہی جناب یہ لیں جی نقد دست بدست معاملہ ہو گئے. آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے, کچھ مزید سختی سہنی پڑتی ہے, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں, پھر کم ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ آگے آپ اپنے اصول کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو مصیبت یا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تو ان کی بات مانی جائے, اور اس میں یعنی اعتماد تکبر کی حد کو پہنچا ہوا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ میری بات مانیں, میں کوئی گارنٹی نہیں کروں گا. ایگزیکٹلی. اچھا, اب یہ جب آپ کیفیت ہوتی ہے تو چلیے ایک دفعہ تو میں مان جاؤں گا, پھر دوسری دفعہ کیوں مانوں گا؟ جب معاملہ ہمارے یہ جو پورا پاکستان کے اندر معاملہ ہے نا, اس کے اندر اس کے جو یعنی یوں کہیے نا جو کور آف دا ایشو ہے اس میں بھی یعنی اس کور ود ان کور جو ہے وہ ہمارے تلخ لہجے ہیں. یہ جو ہم ادھر ادھر بات کرتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کو رپورٹ نہیں کر رہا, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے, کسی نے کسی کے بارے میں کوئی تلخ لفظ استعمال کیا ہے, تو پھر جو سیاست میں اس کا جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو سیاست میں اس کا جواب آئے گا. اور یہاں ہم سے مراد ہم نہیں تھے. اچھا, تو جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس تلخی کو تو کم کرنا ہے نا, کسی نے تو کرنا ہے, اور ظاہر ہے جو بڑا ہے اسے اس تلخی کو کم. اچھا, کوششیں تو ویسے حبیب صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اب سٹارٹ کی ہیں. گنڈا پور صاحب کی کچھ ملاقاتیں جامی نے بھی بتایا تھا ہوئی ہیں, کچھ اور لوگ بھی رپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ اسلام آباد میں موجود ہے. خان صاحب سے ملاقات, آئی ڈاؤٹ کہ ان کی کوئی میننگ فل ملاقات ہوئی ہے. اچھا, اس کا مطلب آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں اس حوالے سے. اچھا, ہم دوسری طرف جیسے اکبر کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹون ڈاؤن لہجہ, پھر ٹویٹ کا ڈیلیٹ ہونا, اس کا مطلب ہے کہ جو باہر موجود قیادت ہے وہ انڈرسٹینڈ تو کر رہی ہے چیزوں کو, لیکن وہی بات اکبر والی کے نہیں تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب آج بھی کیا پیٹ رہے تھے بعد میں باہر آ کے کہ یار ہم نے ڈسپلن قائم رکھنا ہے. وہ لوگ جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پارٹی کا بیانیہ کہاں لے کے چلنا ہے وہ اس کے ساتھ چلیں گے, وہی اندر جائیں. کوئی اور جا کے باہر آ کے کچھ رپورٹ کر دے اور پھر وہ ایک سیبوٹاج ہو جائے جو ایک آگے جس طرح سے چلنا چاہ رہے ہیں. تو بابر اعوان صاحب جیسے وہ اندر آج گئے ہیں, اسی وجہ سے اب انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ہم بتائیں کہ کس نے جانا ہے. تو علیمہ خان صاحب باہر آ کے یہ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ جن کو خان صاحب ملنا چاہتے ہیں ان سے ملنے نہیں دیتے, اور جن سے نہیں ملنا چاہتے ان کو اندر بھیج دیتے ہیں. اور پھر جو حبیب صاحب بھی بات کر رہے تھے, میں ایگزیکٹلی سر آپ کے والی بات کرنے لگا تھا کہ ادھر سے یہ معاملہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہ آپ جبر بند کریں, آپ کچھ سی بی ایمز کریں, آپ ہمیں کچھ پہلے دکھائیں کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں, اس کے بعد ہم ٹون ڈاؤن کریں گے. پریویسلی وہاں سے یہ تھا کہ پہلے یہ کریں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کب ہم نے کرنا ہے. اب میرا خیال ہے کہ اب یہ صورت ہے جس سے دونوں گھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے ایک اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ تو ہر قسم کا جبر سہ چکی ہے, تو اس میں یہ کہنا کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ مزید کچھ کرنا ہے اور اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے, تو ایک تو اس سوچ سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا. اگر ہم نے یہی سوچ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں اختیار کر لی تو یہ کوئی ایسا رویہ نہیں ہے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ اس کو اختیار کر کے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے یا دنیا کا کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. دنیا کے جن ملکوں میں لوگوں نے یہ رویے اختیار کیے ہیں اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوا. تو ایک تو یہ کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور دوسرا اس موقع کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ہاں ایک بات کہ آج
ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے کل تو میں نے خبر آج ایکچولی دیکھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اور مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور بیٹے چاہے کسی بھی عمر میں ہوں ان کو اپنے ماں باپ کے جانے کا دکھ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کسی بچے کو ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو جس عمر میں آپ اس بات سے قطع نظر کہ کوئی کیا کیسا اس کے بارے میں دنیا کیسے سوچتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص چاہے وہ ہماری عمروں کو پہنچا کیوں نہ ہو، وہ اپنی ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے لیے وہ بالکل بچہ ہی رہتا ہے اور ہمیشہ انہیں لک اپ کرتا ہے. تو یہ بہت ایک صدمہ جو ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آرمی چیف صاحب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. یہ جو اب اس موقع پہ دل بھی نرم ہوتے ہیں سب کے، تو اس نرم دلی سے ہی، یعنی یہی جو نرم دلی ہے یہ آگے بڑھنی چاہیے، اس نرم دلی سے ہی بات ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کی انہیں سزا مل رہی ہے. انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، ان کا پاکستان میں ایک نقطہ نظر ہے، مکمل طور پر غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دستور میں جب یہ لکھا ہے کہ مقبول ترین شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا تو اس شرط کو وہ پورا کرتے ہیں. باقی ساری چیزیں اضافی ہیں ان کے اوپر کہ جناب انہوں نے عدت میں یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو، اور خاص طور پر عمران خان جیسی سطح کے لیڈر کو، کہ جس پہ دنیا نے کتابیں لکھی ہیں، اور دنیا نے جن پہ کتابیں لکھی ہیں، دنیا نے جن کے بارے میں آرٹیکل لکھے ہیں، دنیا نے جن کے بارے میں بڑا اچھا کہا ہے، اور اس ایسے شخص کو جب ہم جیل میں بند کریں اور یہ سوچیں کہ پاکستان کے اندر کوئی تموج نہ ہو، پاکستان کے لوگ بے چین نہ ہوں، پاکستان کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا. پریشانی تو باہر کے لوگوں کو بھی. حبیب صاحب، جو ولسن صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اور اس میں وہ پاکستان کے حوالے سے ڈیموکریسی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، گو کہ ابھی بہت سارے مراحل ہیں اس میں بھی، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے، تمنا تو کی جا سکتی ہے نا. میں سوچتا یہ ہوں کاش یہ خبر نہ ہوتی، نہ مسئلہ ہوتا، نہ یہ ڈیموکریسی ایکٹ کا، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا نام آتا، نہ پاکستان ان معنوں میں کہیں ڈسکس ہو رہا ہوتا. اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے اپنے اندر کی تقسیم ہے. اس اندر کی تقسیم کو روکنا ہے، اور ہم اگر تقسیم سے نہیں رکیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ دل ہی ملا لیں، یہ ضروری نہیں ہے. وہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ فلاں آدمی بھی شریف آدمی ہے، فلاں بھی شریف ہے، فلاں بھی شریف ہے، تو آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ میں نے کہا فلاں. تو انہوں نے کہا باقی؟ میں نے کہا یار باقی بھی اچھے ہیں، لیکن ہر شریف آدمی کے ساتھ شادی تو نہیں ہو سکتی. بھائی آپ کا یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ جا کے جناب یعنی پاکستان کے اندر تقسیم جو ہے وہ اس طرح ختم ہو کہ سب شیر و شکر ہو جائیں اور وہ کہانیوں کی طرح بالکل کہ جناب بڑے خوشی خوشی ہونا بھی نہیں چاہیے، اختلاف رہنا چاہیے. یہ اختلاف ہمارا حسن ہے، لیکن اختلاف جب مخالفت میں ڈھل جائے گا تو پھر لوگ، دنیا کے لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے. اسی کرسی پہ بیٹھ کے، انہی جگہوں پہ بیٹھ کے، اسی پروگرام، اس فقیر نے کئی دفعہ عرض کیا کہ جناب معاف کر دیں، معاملات خراب ہوں گے. معاملات خراب ہو گئے ہیں واقعی. تو جب آپ معاملات یہاں تک لے آئیں گے، حالات کو یہاں تک خراب کریں گے، تو پھر پاکستان کا نام کوئی اچھے لفظوں میں کیوں لے گا؟ آپ یہ تو حکومت کے کرنے کا کام ہے، اور حکومت کی طرف سے ابھی تک من ہو رہی ہے. تقسیم تو حبیب صاحب اب اس لیول تک جا چکی ہے کہ اختر مینگل صاحب ورڈ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، اور جس طرح سے گزشتہ روز کراچی میں وہ سیمی دین صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، اور بھی جو دیگر لوگ تھے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے، ان کو گرفتار کیا گیا، اس پر انہوں نے بہت زیادہ اپنے کنسرنز کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے. ہر پاکستانی کو کنسرن ہے، ہر وہ شخص جسے پاکستان سے اتنی سی محبت ہے وہ بھی پریشان ہے اس صورتحال پہ کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عظمیٰ یہ ناقابل یقین ہے کہ لوگ اتنے بھی نالائق ہو سکتے ہیں. جہاں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے آپ وہاں پہ چرکے لگا رہے ہیں.
جن لوگوں کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے ان کو آپ گھسیٹ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. جب یہ صورت ہوگی تو کیا ہوگا پھر؟ اور پھر آپ کہیں گے کہ جناب یہ جو احتجاج کر رہے ہیں, مطلب آپ میرے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہے. بھائی اس ملک کے ہیں نا ہم سب لوگ. بھائی مہرنگ سے اگر کوئی تقاضا, مہرنگ سے اگر کوئی گلا ہے تو بیٹھے نا, مہرنگ کو باہر کیے. اختر جان مینگل کو باہر کے آدمی ہیں. اختر جان مینگل نے اس ملک سے وفاداری کا اور دستور سے وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے, بطور وزیر اعلیٰ بھی اور بطور ممبر قومی اسمبلی بھی. ایسے آپ اس شخص کے بارے میں اس سے بھی بات نہیں ہو سکتی, اس سے بھی نہیں ہو سکتی, اس سے بھی نہیں ہو سکتی. بھائی کیا ہو سکتی ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب کو آپ تھینک یو ویری مچ بولیں نا. ملک کے سب سے بڑے صوبے میں اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے اور وہ شخص آ کے ٹی وی پہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. بھائی ہو اور یو, یہ ملک, آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو وزیر اعلیٰ بن کے دکھائیں نا. آپ کہیں ہیلنگ ٹچ تو دیں, آپ تو پولیس مین بن کے دکھا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جعفر ایکسپریس والا جو واقعہ ہوا, جو ملک دشمنوں نے کیا, اور اس کے بعد جس ایشو پہ مہرنگ بلوچ صاحبہ کر رہی تھیں, وہ دھرنا تھا یا ایک سیٹن جو تھا, اس کو رسپونڈ کن لوگوں نے کیا؟ اس میں خواتین کی تعداد دیکھی آپ, اس میں چھوٹی بچیوں کی, چھوٹے بچوں کی تعداد دیکھی آپ. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے شٹر ڈاؤن اسٹرائک کا کہا, تو کیا پورا بلوچستان شٹر ڈاؤن اسٹرائک پہ چلا گیا نا؟ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, کوئی حکومت یا اپوزیشن میں زیادہ تر لوگ اناؤنس کرتے ہیں, تو حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ناکام بنائیں, آدھے تاجروں سے کروا لیں, آدھے سے نہ کروائیں. نو ون لسن ٹو دا گورنمنٹ, سب نے اپنی دکانیں بند کی. اچھا پھر وہاں سے بھی آپ آگے آ جائیں, جو کوئی سینر وائس تھی حبیب صاحب, اختر جان مینگل صاحب ہو گئے, یا چکزئی صاحب ہو گئے, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ہو گئے. یار وہ آپ یہ دیکھیے, مہرنگ بلوچ بی ایل اے نے جو دہشت گردانہ کارروائی کی, وہ اس کی انہوں نے کھل کے اس پر تنقید نہیں کی یا اس کو کنڈیم نہیں کیا. وہ ایشوز اور پکڑ کے بیٹھے, لیکن وہ بیٹھ کے بات طے ہو سکتی تھی, ریاست ساتھ بیٹھتی تو معاملہ ہو سکتا تھا. بلوچ یکجہتی کمیٹی ان کے ساتھ. اچھا دوسرا پھر یہاں سے کیا ہوا ہے کہ یہاں سے اختر جان مینگل صاحب جو وڈ سے کوئٹہ تک کر رہے ہیں, وہ کس کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ. الٹیمیٹلی مطلب وہ کس کے ساتھ, کدھر کو جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو دھکیل رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اس طرف. بھائی انہوں نے, آپ دیکھیے بلوچستان نا, آپ ذرا کوئٹہ جائیں نا, کوئٹہ, گوادر, بیلا, لسبیلا, خوزدار, اوران, آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات پتہ چلتی ہے. وہ یہ چلتی ہے کہ بلوچستان ایک دوسرے کے, ہر بلوچستان کا شخص ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. وہاں کی سوسائٹی ہی اس طرح کی ہے کہ آپ کا اگر بلوچستان میں ایک دوست ہے نا, اگر ایک دوست ہے تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ پورا بلوچستان ہی اب آپ کا دوست ہے. کہ وہ ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, وہ بالکل راستے نکلتے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ذاتی تعلقات کی اتنی اہمیت ہے. اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سر یہ ابھی ریسنٹلی, میں انہی کے ورڈز ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ ہم تو بات کریں گے تو وہ اور ہی ہو جاتا ہے معاملہ, لیکن تشویش کے طور پہ انہوں نے بھی ویسے تشویش کے طور پہ بات کی. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ کیا چاہ رہے ہیں آپ کہ بلوچوں نے اگر آزادی کا, علیحدگی کا مطالبہ کر دیا تو پھر, اور حالات وہاں تک لے آئے ہیں آپ, تو خدا نہ کرے. لیکن ہمیں ایک, اب دیکھیے یہ اسکیم آف تھنگس کہ طاقت سب کچھ ہو سکتی ہے, نہیں کام کر رہی نا, تو محبت کر کے دیکھ. ایسے میں حبیب صاحب کال آف فیل کا تضاد آپ دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں جو جماعتیں نہیں تھیں ہم انہیں انگیج کرتے ہیں. انگیج کیا کرتے, کراچی میں انہی کے صوبے میں کل جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا. تو بلوچستان میں بھی ان کی پارٹی کی گورنمنٹ, ان کی پارٹی کی گورنمنٹ 2008 میں ان کے والد محترم بلوچوں سے اس بات پہ معافی مانگ چکے ہیں کہ میرے سسر صاحب نے جو آپ کے ساتھ یہاں پہ فوج کشی کی تھی تو وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو پھر کس منہ سے ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تو کال آف فیل کا تضاد ہے, بیان بھی تو ٹائم پاس ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے ایک وہ اپنے, خیر اب چھوڑیے آگے بڑھیے. خیر وہ صرف جو ولسن والا معاملہ, وہ اس میں چانسز تو 10-20% ہی ہے, ان دا سینس کہ وہ ہے بائی پارٹیزن. اچھا وہ دونوں جماعتوں, اصل پرابلم ہی اس میں یہ ہے. اچھا وہ نہیں ہوگا, وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو سے پاس موسٹ پرابلی ہو بھی جائے, کرے نہ ہو ہاؤس آف سینٹ سے, ہاں بالکل ٹھیک, اللہ کرے نہ ہو.
ایسی کیفیت کبھی بھی نہیں آنی چاہیے. لیکن مجھے صرف یہ پریشانی ہے یا یہ افسوس اس بات کا ہے کہ خام خواہ کی خبریں ہیں نا جی. دنیا کی نظریں ہمارے اوپر نیگیٹو کیوں ہے, پازیٹیو کیوں نہیں آتی؟ ہم کام ہی ایسے کر رہے ہیں حبیب صاحب. اچھا سوالات ہم حبیب صاحب لے لیتے ہیں کیونکہ لوگ بڑا شکوہ کر رہے تھے کہ ہم سوالات نہیں لیتے. نفیس احمد صاحب پوچھ رہے ہیں حبیب صاحب آپ سے کہ جب بھی کوئی پاپولر پارٹی حکومت میں آتی ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد ہی اس کی پاپولیرٹی گر جاتی ہے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی, اور جب وہ پارٹی پاپولر نہیں رہتی تو ہم دوسری پارٹی کو لے آتے ہیں. جو پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ میرٹ پہ نہیں آتی, وہ اپنی پاپولیرٹی پہ آتی ہے یا پھر اس بیس پہ آتی ہے کہ اسے سمپتھی مل جاتی ہے. جیسے کہ اب خان صاحب کا کیس ہے, خان صاحب کی جب حکومت گئی اس وقت خان صاحب کی پاپولیرٹی نیچے کی طرف جا رہی تھی. نفیس صاحب کہہ رہے ہیں سب نہیں, یہ تو میں ایگزامپل میں دے رہی ہوں. جیسے جب خان صاحب, یہ بیسیکلی ان کا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عدم اعتماد سے پہلے آپ دیکھیں نا خان صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے چیزیں کچھ نیگیٹو میں جا رہی تھی لوگوں کی نظر میں. جیسے ہی عدم اعتماد ہوا لوگوں کی ساری سمپتیز خان صاحب کے ساتھ ہو گئی ماضی میں. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ سمپتی پہ کسی جماعت کو آپ حکومت میں لے آئیں میرٹ کی بجائے, تو اس طرح تو نہ ہماری جمہوریت صحیح طریقے سے چل پائے گی, نہ ہمارا ملک کبھی ترقی کر پائے گا. تو یہ سسٹم کیسے چینج؟ ماضی میں کبھی کسی نے اس طرح بیک اینڈ کے پردے کے پیچھے ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ کبھی بتائی ہی نہیں تھی. اور میں خود اپنی نوجوانی میں یہی سمجھتا تھا کہ محترمہ بے نظیر کی حکومت جو ہے نا بالکل درست گئی ہے. اچھا, دوسری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی ٹھیک گئی ہے, محترمہ بھی ٹھیک آ گئی, نواز شریف صاحب بھی ٹھیک آ گئے. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ایک فضا پیدا کی جاتی تھی, ہم اس وقت ایک خاص قسم کی خبریں آنے لگ جاتی تھیں اور وہ ذرائع جو تھے وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتے تھے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. ہوا یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو تبدیلی پاکستان کے اندر پولیٹیکل چینج آیا ہے نا, وہ پتہ کب آیا ہے؟ پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل چینج آیا ہے جس دن عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور لوگ باہر آ گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ جس میں لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا تھا عمران خان کو واپس لانا یا نہیں لانا, آپ نے کیوں کیا؟ یہ پہلا فیصلہ تھا. یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تھا. اور دیکھیے, بعض اوقات کسی خیال کا اپنا وقت ہوتا ہے. تو اب جو کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے, انشاءاللہ العزیز عمران خان صاحب نے جو کچھ کر دیا ہے, جو جتنا لوگوں کو بلکہ آنے والی 2 نسلوں کو بھی بتا دیا ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہے, دستور کیا چیز ہے, بلکہ جیل کے اندر قیدی کے حقوق کیا ہیں, یہ ساری چیزیں تھینکس ٹو عمران خان اب انہوں نے بتا دی ہیں. اب امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوں گی. قیدی کے حقوق سے مجھے یاد آ گئی ایک بات بیچ میں کہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ ہم نے خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ 100 سے زیادہ بکس ہیں جو وہ پڑھ چکے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ ساری بکس سائن کر کے دے دیں, ہم چیریٹی میں لوگ اس پہ بیڈ کریں گے اور وہ ایک فلاحی کام کے لیے استعمال ہو جائے گا. تو جیل والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے اپنی لائبریری میں رکھنی ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں واپس دیں یہ کتابیں. تو کہتی ہے اگر نہ انہوں نے دی ہم کورٹ جائیں گے کہ کتابیں ہماری ہمیں واپس کریں. اچھا, وہ کتابیں خان صاحب کی ہیں ویسے؟ خان صاحب کو جو جاتی ہیں کتابیں, ایک دن مجھے یہ دراصل بات یوں چلی کہ ایک دن میں علیمہ خان سے مل رہا اسلام آباد میں, تو مجھے وہ بتانے لگی کہ کہتی حبیب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اب یہ ہے کہ کتابیں نہیں جا رہی. تو میں نے پوچھا تو کتابیں تو جو کہتی ہمیں کافی ہوتی کہ پہلے لے کے جائیں پھر لے کے آئیں. تو کہتی مجھے نا ہمیشہ سب سے زیادہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ خان صاحب سائن کریں, اس کے اوپر لکھیں اڈیالہ جیل اور جو قیدی نمبر 804 لکھ دیں, ہمیں وہ کتاب ایک سوینر کے طور پہ چاہیے. تو پھر کہنے لگی کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ یہ سوینر جو ہے نا ان کو بیچا جائے, پھر اس سے شوکت خانم اور اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں ان کو چلایا جائے. تو یہ خیال ان کا کافی عرصے سے ہے. جیل والے انہوں دے نہیں رہے. جیل والوں کی بھی تو جائیداد ہے نا, یہ ہم اپنی لائبریری میں رکھیں. اچھی بات ہے. چلیے اچھا, اگلا سوال ہم لے لیتے ہیں حبیب صاحب. بشیر احمد صاحب پوچھ رہے ہیں ہمارے ملک کی معیشت کو آج تک سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ یہ تو بڑا مشکل سا سوال ہے, لیکن
ہماری معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہماری حکومتوں نے اور سرکاری اداروں نے پہنچایا ہے. ساری حکومتوں نے؟ جی ساری حکومتوں نے اور سرکاری اداروں نے پہنچایا ہے، اور حکومتوں نے نسبتاً کم، سرکاری اداروں نے زیادہ. اچھا، حکومتیں اپنی حماقت کی وجہ سے بعض اوقات الٹے سیدھے فیصلے کرتی تھی، اور ہمارے سرکاری ادارے پاکستان کے اندر بزنس ہوتا دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اکبر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایلیٹ کیپچر ہے یہ حماقت. حبیب صاحب نے کہہ دیا اتنے اپنے کاروبار چمک اٹھے ہیں، کھربوں پتی وہ ہو بھی گئے. کہانی ختم ہو گئی، ختم ہے. احمق یہ کر سکتے ہیں؟ اکبر باجوہ صاحب وہ کہانی ختم ہوگی، وہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا. نہیں، اب تک کی بات ہے نا، نہیں ہم آگے کی بات تو نہیں کر رہے. ہم پیچھے کی بھی ایک بات ذہن میں رکھیں. کب ختم کب ہوئی ہے؟ ہم نے جو کچھ ہماری حرکتیں تھی نا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہے کہ 80 سے آنورڈ، 70 ٹو بی ایگزیکٹ، جب ہماری نیشنلائزیشن ہوئی ہے نا، اس کے بعد سے لوگوں نے پاکستان میں دھندا نہیں کیا. پاکستان میں وہ کام کیا جو بس چلنے والا. یہ بھی ہے. اچھا نہیں، کچھ نہیں کیا. وہ دہاڑیاں آپ کہہ رہے ہیں، دہاڑیاں لگائیں. دہاڑی چھوٹی دہاڑی تو دیکھیے پاکستان میں جب بزنس نہیں ہے تو دہاڑیاں ہیں نا. ایلیٹ کیپچر ہے نا. اب صرف اچھا دیکھیں، بات صرف یہ ہے کہ وہاں پہ صرف میں کوئی 2-3 سیاسی خانوادوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے ارد گرد جو پھل پھول رہے ہیں، ایک پورا ایکو سسٹم جنہوں نے بنایا ہوا ہے جو ترقی کرتے جا رہے ہیں. پاکستان نیچے جاتا جا رہا ہے. میں آپ کی بات سے اصولی طور پر اتفاق کرتا ہوں، اس پہ لکھ بھی چکا ہوں، لیکن اب یہ کہانی بھی بدل گئی. اب جی بالکل اب ذہن میں نکال دے. اب آپ نے جو کچھ ہم نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو بزنس کو برباد کیا ہے نا، اس کے نتیجے میں اب آپ کے اندر پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بڑا کاروبار کر رہے ہیں. آپ کسی اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی یا پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کی یا اس کی بات کر رہے ہیں. یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں تو 3-4 سال ذرا ویٹ کیجئے، یہ آج کل کی جو وارداتیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی نا. نہیں اب نہیں آئیں گی. اب آپ لکھوا کے رکھ لیں مجھ سے. اس کی وجہ ہے کہ اب سارا کام باہر ہو رہا ہے، باہر چلا. پہلے پاکستان کے اندر کرپشن کا پیسہ پاکستان کے اندر رہتا، یہ بات ٹھیک ہے، اور اس میں وہ انویسٹ بھی ہوتا. اب پاکستان کے اندر ٹھیک ہے. اجازت ہم لیں گے. ناظرین آپ سے اپنے سوالات ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ نگہبان.